محبتوں کا یہ جام لے لو، میرے نبی کا پیام لے لو، اضافہ چاہو جو نیکیوں میں، عقیل احمد کا سلام لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمیں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے آصف بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ کہ انہوں نے اپنے بچے کے عقیقے کے موقع پر اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد و اہتمام کیا، اور جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے سجایا۔ اللہ تعالی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ان کے بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رات کے اس حصے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ و حضور مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ کر رہا ہوں سماعت کریں، بچن کے سارے لوگ کہیں سبحان اللہ۔ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں۔ معجزہ دیکھ کر ابو جہل نے گھبرا کے کہا، یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں۔ آپ پہ حضرت ایوب میں صدقے جاؤں، آپ پہ حضرت ایوب میں صدقے جاؤں، آپ تو آقا کو مہمان کیے بیٹھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت سے ملے گی جنت، اپنے ماں باپ کی خدمت سے ملے گی جنت، میرے سرکار یہ اعلان کیے بیٹھے ہیں، میرے سرکار یہ اعلان کیے بیٹھے ہیں۔ قبر میں بولا فرشتوں سے یہ عاصی ٹھہرو، قبر میں بولا فرشتوں سے یہ عاصی ٹھہرو، میری بخشش کا وہ سامان کیے بیٹھے ہیں۔ حضرت خواجہ معین کو میرے آقا مولا، حضرت خواجہ معین کو میرے آقا مولا پورے بھارت کا نگہبان کیے بیٹھے ہیں، پورے بھارت کا نگہبان کیے بیٹھے ہیں۔ جب درِ خواجہ پہ حاضر ہوا جوگی جے پال، جب درِ خواجہ پہ حاضر ہوا جوگی جے پال، اس کو بھی صاحب ایمان کیے بیٹھے ہیں۔ انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواجہ، انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواجہ پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں، پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں۔ مشورہ میرا یہی ہے وہ کچھوچا جائے، مشورہ میرا یہی ہے وہ بدانیوں جائے، مشورہ میرا یہی ہے وہ بریلی جائے، جس کو جنات پریشان کیے بیٹھے ہیں، جس کو جنات پریشان کیے بیٹھے ہیں۔ اور آج وہ ان بریلویوں
بریلویوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب دیکھو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کے ترانے گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کے گن گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب دیکھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور مستقاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر عذاب، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر اعلیٰ حضرت کو ان بریلویوں کو اعلیٰ حضرت نے ان بریلویوں کو دیا کیا ہے؟ جو یہ اعلیٰ حضرت کے ترانے گا رہے ہیں، جو یہ اعلیٰ حضرت کے گن گا رہے ہیں، جو یہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں، جو یہ اعلیٰ حضرت کے گن گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو سنو، تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے ان بریلویوں کو دیا کیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ سینکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک، سینکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک جو بریلی کے رضا خان کیے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ عقیل احمد صاحب قبلہ۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو، بولو ایمان والو سبحان اللہ، جو ایمان والا ہوگا وہی بولے گا سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور کہہ دو یا رسول اللہ۔ پروردگار عالم اس آیت مقدسہ میں ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، کسی کافر سے نہیں، کسی غیر مسلم سے نہیں، کسی بد مذہب سے نہیں، کسی بے دین سے نہیں، بلکہ میرا رب صرف اور صرف مومنین سے خطاب فرما رہا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ ہم نے پوچھا اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی بلال محمود صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ہمارے خطیب شان مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی بلال محمود صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ ان سے بھی کچھ نہ کچھ سماعت کریں گے۔ توجہ ہے، ذرا محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ ہم نے پوچھا اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم کیا ہے؟ حضرات محترم کو جواب ملا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو پروردگار عالم نے کرنے کا حکم فرمایا ہے، ہم اور آپ ان کاموں پر عمل کریں، اور جن کاموں سے رب تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، ہم اور آپ ان باتوں سے باز رہا کریں۔ حضرات ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارا اسلامی بھائی نمازوں سے دور نظر آ رہا ہے، آج ہمارا اسلامی بھائی مسجدوں سے دور نظر آ رہا ہے، آج ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ نہیں پائی جا رہی ہے، آج ہماری پیشانیوں میں سجدے کا ذوق و شوق نہیں پایا جا رہا ہے۔ حضرات شاعر فرماتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، یہی تو ایک سجدہ تھا جو میدان کرب و بلا میں نبی کے نواسے، علی کے شہزادے، فاطمہ کے لاڈلے، راکب دوش مصطفیٰ، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمایا تھا۔ میرے حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا، میرے حسین نے تیروں کی بارش میں سجدہ کیا، میرے حسین نے نیزوں کی بوچھار میں سجدہ کیا، میرے حسین نے پرچیوں کی یلغار میں سجدہ کیا۔ حسین کو سجدہ کرتے ہوئے عرش
عرش والوں نے دیکھا، حسین کو سجدہ کرتے ہوئے فرش والوں نے دیکھا، حسین کو سجدہ کرتے ہوئے چشم فلک نے دیکھا، حسین کو سجدہ کرتے ہوئے شجر و حجر نے دیکھا، حسین کو سجدہ کرتے ہوئے برگ و ثمر نے دیکھا، حسین کو سجدہ کرتے ہوئے خشک و تر نے دیکھا، حسین کو سجدہ کرتے ہوئے جن و بشر نے دیکھا، حسین کو سجدہ کرتے ہوئے حیوانات نے دیکھا، حسین کو سجدہ کرتے ہوئے انسانات نے دیکھا، حسین کو سجدہ کرتے ہوئے جنات نے دیکھا۔ میرے حسین نے میدان کرب و بلا میں جب سجدے میں سر رکھا ہے تو رکھتے ہوئے سبھی نے دیکھا ہے، لیکن اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اور اسی ایک سجدے کا پروردگار عالم نے اپنے نواسے، اپنے نبی کے نواسے کو یہ انعام عطا فرمایا کہ شاعر فرماتے ہیں اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مراد ذکر کر رہے ہیں، یہ غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ والد صاحب کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن سے جا کر کے مل رہا ہے، بولو سبحان اللہ، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسین سے جا کر کے مل رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ باپ دادا مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، باپ دادا مدرسوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، باپ دادا سجدوں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، باپ دادا نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب باپ دادا نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، جب باپ دادا سجدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جب باپ دادا مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، تو اولاد بھی مسجدوں کو آباد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اولاد بھی مسجدوں کو آباد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اولاد بھی سجدوں کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اولاد بھی نمازوں کی پابندی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا سے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن نمازیں نہ چھوٹنے پائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حسین کی اولاد ہے جن کا سلسلہ نسب والد صاحب کی طرف سے امام حسن سے مل رہا ہے، اور جن کا سلسلہ نسب والدہ ماجدہ کی طرف سے امام حسین سے مل رہا ہے۔ آئیے غوث پاک کا سلسلہ نسب ملاحظہ کرتے ہوئے چلیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے پڑھاؤں۔ حضرات یہ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم کہ جن کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے والد حضرت یحییٰ عبداللہ حنبلی، ان کے والد حضرت یحییٰ زاہد، ان کے والد حضرت شمس الدین زکریا، ان کے والد حضرت ابو بکر داؤد، ان کے والد حضرت موسیٰ ثانی، ان کے والد حضرت عبداللہ صالح، ان کے والد حضرت موسیٰ جون، ان کے والد حضرت عبداللہ محض، ان کے والد حضرت حسن مسنہ، ان کے والد حضرت امام حسن، ان کے والد حضرت مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ، اور ان کے آقا و مولا ماوا و ملجا جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا جھوم کر بولو مسلمانوں سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک کا سلسلہ نسب ہے جو والد صاحب کی طرف سے امام حسن سے جا کر کے مل رہا ہے۔ آئیے والدہ ماجدہ کی طرف سے غوث پاک کا سلسلہ نسب ملاحظہ کرتے ہوئے چلے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے ابو علاء الدین محمد جفار، ان کے بیٹے کمال الدین عیسیٰ، ان کے بیٹے ابو العطا عبداللہ، ان کے بیٹے
محمود، ان کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے ابو جمال، ان کے بیٹے عبداللہ سومعی، ان کی بیٹی ام الخیر فاطمہ ثانی، اور انہی کے بیٹے پیر پیرا قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ جب اعلیٰ حضرت کی نظر غوث پاک کے سلسلہ نسب پر پڑی تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ عقیل مسائی قبلہ۔ یہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کے رات کے اس حصے میں ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کون غوث اعظم ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوا کرتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوا کرتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا عکس ہوا کرتا ہے۔ کوئی ولی حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، کوئی ولی حضرت شیس علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، کوئی ولی حضرت نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، کوئی ولی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، کوئی ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، کوئی ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، مگر غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، پروردگار عالم نے مجھے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مظہر کامل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے غوث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر کامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے، بڑے بڑے بزرگوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اور آپ کی بارگاہ میں آپ کی عظمت و شان کو یوں بیان کیا کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان یہ رہی کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی مصیبت زدہ آ جاتا، کوئی پریشان حال آ جاتا، تو آپ اس کی دستگیری فرمایا کرتے تھے، آپ اس کی فریاد رسی فرمایا کرتے تھے۔ میرے غوث پاک بچوں پر شفقت فرماتے، بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے، اپنے دوستوں اور اپنے احباب سے آپ محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کر رہا ہے، اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے، تو آپ اس کے تحفے کو قبول فرمایا کرتے تھے، اور اسی وقت اس تحفے کو پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، غوث اعظم کی عظمت و شان یہ رہی کہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر جب غوث اعظم تقریر کیا کرتے تھے تو آپ کی تقریر کو سن کر کے نہ جانے کتنے یہودی، نہ جانے کتنے عیسائی کلمہ توحید پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی تقریر کا یہ اثر ہوا کرتا تھا کہ نہ جانے کتنے گناہگار آپ کے دست حق پرست پر توبہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ غوث اعظم کی عظمت و شان ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ غوث پاک کی عظمت و شان تو بڑے بڑے ولیوں نے بیان کی ہے، غوث اعظم کی عظمت و شان تو بڑے بڑے بزرگوں نے بیان کی ہے۔ غوث اعظم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں یا غوث اعظم واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ہے رضا یوں نہ پلا تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ پلا تو نہیں جیت تو نہ ہو، سید
ہر دہر ہے مولا کے آواز